وزیراعظم ڈریس وان اپنی اہلیہ یوجینی سمیت اپنے آبائی شہر میں انتقال کر گئے ہیں۔ یہ انتقال نہیں کیا انہوں نے انتقال کو چنا ہے۔ ہاں بالکل، میاں بیوی کی عمر جو ہے وہ تقریباً 93 سال تھی اور اپنی زندگی کے 70 سے زائد سال ساتھ انہوں نے گزارے، اور اس کے بعد دنیا کو بھی دونوں نے ساتھ ہی خیر آباد کہا۔ ہاتھوں میں ہاتھ پکڑ کر یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہے محبت، یہ چاہیے بھائی، یہ دعوے جو وہ شاعر نے جو دعوے سارے کر رکھے ہیں نا، اکٹھے ہی مر جائیں گے۔ وہ جو ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانا ہے نا، وہ یہ ہے بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ سابق وزیراعظم کو 2019 کی یادگاری جو جس کو ہم کہتے ہیں تقریب تھی، اس تقریب میں تقریر کرتے ہوئے برین ہیمریج ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کی آخری جو دہائیاں ہیں وہ بڑی تکلیف دہ طریقے سے گزاری۔ وہ کبھی مکمل صحتیاب نہیں ہو سکے اور ان کی اہلیہ بھی کافی بیمار تھی، تو محبت کا یہ عالم تھا کہ دونوں نے ایک ساتھ موت کو ترجیح دی۔ اور یوتھنیزیا جو ہوتا ہے، یوتھنیزیا کا ایک دوسرا ورژن ہے ڈوو یوتھنیزیا، یعنی ہم دونوں ایک ساتھ یوتھنیزیا کروائیں گے۔ ابھی تک تو ڈوو ہی ہوا ہے۔ ڈیو میں یہ ہے کہ بھائی میاں بیوی جو ہے، کیونکہ اب یہ ہالینڈ میں یہ چیز جو ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے اور اس کے سٹیٹسٹکس بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ 2023 میں اسسٹڈ ڈیتھ جس کو کہیں گے، اسسٹڈ ڈیتھ، جو اس کو کہ ڈاکٹر اسسٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ آپ فارمز وغیرہ سائن کر کے دیتے ہیں۔ سارے دنیا کے ممالک میں خیر یہ بہرحال وہ نہیں ہے، الاؤڈ نہیں ہے، لیگل نہیں ہے۔ چند ایک ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اس کو قانونی قرار دیا ہوا ہے۔ 29 کپلز ایسے تھے کہ جنہوں نے چوز کیا تھا، کپلز نے، جی کپلز، یہ دونوں ایک ساتھ ہی ڈوو یوتھنیزیا یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی ساتھ چنتے ہیں اس چیز کو کہ ٹھیک ہے اب ہم مزید زندہ نہیں رہنا چاہتے، وہاں پر لیگل ہے تو وہ یہ چن لیتے ہیں۔ اچھا، اس سے پچھلے جو سال تھے 2021 دیکھ لیں، 2020 دیکھ لیں، تو یہ نمبر کم تھا، 10 تھا، 13 تھا، اب جو ہے یہ 29 تک پہنچ گیا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ 2024 میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ وزیراعظم صاحب جو سابق تھے انہوں نے بھی یہ چن لیا کہ بھائی اب ہم اتنے، اب اس کو ریلیجیس اگر آپ کنوٹیشن میں دیکھیں گے تو ایک الگ ظاہر ہے، یہ ایک ڈسکشن ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو مار لے تو ظاہر ہے یہ کسی بھی طریقے سے ہمارے ریلیجن کے حساب سے تو الاؤ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے جو معاملات رکھے ہیں وہ ان کا وہ جانے اور ان کا کام جانے اور ان کا ملک جانے، لیکن تشویشناک بات ہے یہ۔ لیکن ادروائز بہت سارے ایسے میرا خیال ہے ہاسپٹلس تو خیر پوری دنیا میں جہاں پر کہ پیشنٹ کی حالت اگر بہت زیادہ تشویشناک ہو جائے تو وہ ایک فارم سائن کر کے دے دیتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے DNR، جس کو کہتے ہیں ڈو ناٹ ریسسیٹیٹ۔ مثال کے طور پہ مطلب وہ جو جھٹکے دینا ہے، یا مطلب وہ یہ خود ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں یا مجھے کچھ ہو جائے تو خواہ مخواہ میرے جسم کے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا کہ جس سے تم لوگ جھٹکے دینا، یا وہ جو الیکٹرک جب مر گیا تو بس مطلب اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس میں راضی ہو جانا۔ تو ایسا ہوتا ہے بالکل کہ DNR فارم جو ہے وہ اکثر پیشنٹ خود اگر کبھی کسی کو خواہش ہو تو وہ سائن کر کے دے دیتا ہے کہ مجھے دوبارہ اٹھانے کی کوشش نہ کرنا۔ بالکل۔ اور آخر میں میں بتاتا ہوں، اس سے پہلے ایک چیز وہ AI چائلڈ والی ہوئی تھی تو تب میں نے ایک نوٹ لکھا تھا، میں نے کہا آپ کو بتا دوں، شیراز اپل صاحب نے اپنے بیٹے کا گانا لانچ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، اس میں جو فیمیل وائس تھی وہ AI ٹیکنالوجی کی، ہاں اس میں جو فیمیل وائس تھی وہ AI ٹیکنالوجی کی انہوں نے یوز کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان اور بھارت میں ایسی کوئی وائس نہیں ملی جس قسم کا گانا میں پروڈیوس کرنا چاہتا تھا، اس لیے پھر میں نے AI سے وہ گایا۔ شیراز اپل صاحب سے بندہ بات کرے اور ان کے تو اس گانے کو ہم پروگرام پہ سنوائیں۔ پروڈیوسر صاحبہ ذرا یہ شیراز اپل صاحب سے بات کریں نا، شیراز اپل اور ان کی AI جو سنگر ہے اس کو ذرا پکڑ تو AI کو لے آئے کہ بھائی لے کر آئیں اس کو، ذرا بات کریں، اس کا گانا سنیں۔